امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کہی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا انہوں نے کہ بالکل اچانک فیروز ابو لولو مجوسی نے، جو حضرت عمر فاروق اعظم سے بغض رکھتا تھا، صف سے نکل کر آگے آیا اور حضرت عمر فاروق اعظم کے شکم میں خنجر مارا اور بھاگتے ہوئے 13 دوسرے نمازیوں کو بھی خنجر مار دیا، جن میں 9 آدمی شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے ابو لولو مجوسی کو پکڑ لیا تو ابو لولو مجوسی نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی پر جا کر مختصر طور پر نماز پڑھائی، یعنی بہت جلدی میں نماز پڑھا دی، اور زخمی ہونے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو مجوسی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے میری موت کسی مرد مسلمان کے ہاتھ سے نہیں بنائی، بلکہ میں شہید ہو رہا ہوں۔ پھر لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کو اٹھا کر مکان پر لائے اور حضرت عمر فاروق اعظم کو کھجور کا شربت پلایا گیا تو وہ شکم سے باہر نکل پڑا، پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی شکم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ پھر طبیب نے کہہ دیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ وصیت کر دیں، یعنی جانے والا انسان یا مرنے والا انسان اپنے آخری لمحے میں جو بات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور طبیب نے کہا کہ آپ وصیت کر دیں، کیونکہ اب آپ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کی مدح و ثنا کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، میری تو تمنا یہی ہے کہ میرا دور خلافت برابر سرابر ہو جائے، نہ میرے دور خلافت کا مجھے کوئی ثواب ملے اور نہ کوئی مواخذہ ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پاس بیٹھا کر اپنے قرضوں کی ادائیگی کے بارے میں ہدایتیں فرمائیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر فاروق اعظم نے روضہ منورہ میں دفن ہونے کی اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ روضہ منورہ میں ایک ہی قبر کی جگہ ہے جس کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عائشہ نے۔ مگر آج میں حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ واپس ہو کر اجازت کی خوشخبری سنائی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے خوش ہو کر فرمایا، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے کہ اس نے میرے لیے یہ سعادت بخشی کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز میرے لیے اہم نہ تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ لے کر تم لوگ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے روضہ منورہ میں دفن کرنا، ورنہ تم لوگ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں نے اصرار کیا، امیر المومنین آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے، متعین کر دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے ان 6 آدمیوں سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا، جن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ 6 آدمی یہ ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 6 حضرات میں سے جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے خلیفہ بنا لیا جائے۔ خلیفہ بنائے جانے کے وقت میرا بیٹا یعنی حضرت عبداللہ بھی حاضر تو رہے گا، مگر خلافت کے معاملے میں اس کا کوئی حصہ اور عمل دخل نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ وہ مہاجرین اولین کے اعزاز و اکرام کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے اور انصار کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا رہے، اور شہریوں کے ساتھ سٹیزنز کے ساتھ بھلائی اور دیہاتیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اور ذمیوں کا یعنی جو کفار یا غیر مسلم وہاں رہ رہے تھے ان کا خاص طریقے سے خیال رکھا جائے، اور ان سب لوگوں کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات بھی فرمائے۔ پھر فوراً ہی حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہو گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں مدفون ہوئے یعنی دفن ہوئے۔ وفات کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم کی عمر مبارک 63 سال تھی یعنی 63 ایئرس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی عمر مبارک 63 ایئرس ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اتنی ہی ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی 63 سال ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 26 ذوالحج 23 ہجری چہارشنبہ کو زخمی ہو کر 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن خلیفہ رہ کر 29 ذوالحجہ کو وفات پائی اور 1 محرم کو مدفون ہوئے۔